तो सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस, ये भी एक प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है। कुछ प्रोसेसेस जो रनिंग स्टेट में होते हैं उनको सस्पेंड करना होता है डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, या फिर कोई प्रोसेस है उनको रिज्यूम करना होता है जो रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में आए होते हैं। तो ये सेकंड एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए परफॉर्म करता है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एक्टिविटी है। इसके अलावा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसके लिए भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ये भी एक्टिविटी है। और अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, लाइक डेडलॉक से मुराद ये है कि दो प्रोसेसेस, दो डिफरेंट प्रोसेसेस सेम रिसोर्स को क्लेम करते हैं, तो ये एक डेडलॉक होता है। उस डेडलॉक को कैसे सॉल्व करें, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो ये डेडलॉक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे ये अचीव होती है। मेमोरी मैनेजमेंट, तो कोई भी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन मेन मेमोरी में होती है। तो उसमें जो ऑल आर पार्ट ऑफ द डेटा दैट इज नीडेड बाय द प्रोग्राम, इसके अलावा जो भी आप आईओ देते हैं जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोग्राम को, उसको भी मेमोरी में लोड किया जाता है। जितना भी उसको डेटा चाहिए, चाहे कंप्लीट डेटा चाहिए या फिर उस डेटा का कोई पोर्शन चाहिए। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट में ये भी आता है कि मेमोरी में क्या है और कब उस मेमोरी में वो लोड होगा। इसके अलावा सीपीयू यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना और कंप्यूटर जो है उसके रिस्पांस को यूज़र तक कितनी देर में आना चाहिए, ये भी इसी में जो है वो फॉर्म होता है। मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इसके अलावा ये होता है कि आपके पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मेमोरी के जो यूज़ हो रहे हैं और उसी को कौन यूज़ कर रहा है, उनको ट्रैक करना कि कौन कौन सा मेमोरी का पोर्शन कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है और कौन सा यूज़र है जो इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो नंबर 2, deciding which processes are parts thereof and data to move into and out of memory। तो कौन से प्रोसेसेस को या एक्टिव प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखना है और कौन से प्रोसेसेस को वहाँ से स्वैप करना है, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। बाज़ औक़ात जो जो इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी है, वो कम हो जाती है, तो उसके लिए वर्चुअल मेमोरी को भी यूज़ करना पड़ता है। तो वर्चुअल मेमोरी में प्रोसेसेस को स्वैप इन किया जाता है और वो स्वैप इन किया जाता है फ्रॉम मेन मेमोरी। इसके अलावा एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, नए प्रोसेसेस को मेमोरी को एलोकेट करना और जो एक्टिव प्रोसेसेस हैं उनसे मेमोरी को रिक्लेम करना, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी है। फिर उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन प्रोवाइड करता है वो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो एक लॉजिकल और यूनिफॉर्म व्यू इंफॉर्मेशन स्टोरेज का प्रोवाइड करता है। लाइक कोई हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं तो कितने बाइट्स का फोल्डर है, कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी फ्री है, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्रेगमेंटेड है स्पेस और कितनी डीफ्रेगमेंटेड है। तो ये सारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो इसमें जो ऑब्स्ट्रैक्ट व्यू है किसी भी स्टोरेज यूनिट का वो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज फाइल।
ہر میڈیم جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈیوائس سے کنٹرول ہوتا ہے، لائک ڈسک ڈرائیو، ٹیپ ڈرائیو، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ ڈیوائسز ہیں. ڈسک ڈرائیو جو ہے، ٹیپ ڈرائیو ہے، زپ ڈرائیو ہے، یہ سارے ڈیوائسز ہیں. اور ان ڈیوائسز کو کنٹرول کرنا اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں، لائک ایکسیس، اسپیڈ، کیپیسٹی، ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ، ایکسیس میتھڈ، سیکوینشل اور رینڈم، ان سب کو ویریفائی کرنا یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. فائل سسٹم مینجمنٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فائلز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکٹریز کے اندر آرگنائز ہوتی ہیں. لائک آپ فولڈر کریٹ کرتے ہیں، پروگرام فائلز کا فولڈر ہے، ونڈوز کا فولڈر ہے، اور اس کے اندر فردر فولڈرز ہیں اور ان میں فائلز کو رکھا جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ یہ فائل سسٹم مینجمنٹ کہلاتا ہے. تو آپ اس کے علاوہ ان فائلز کے اوپر جو پرمیشنز آپ لگاتے ہیں، ریڈ اونلی، رائٹ اونلی، فل کنٹرول، یہ پرمیشن آپ کسی بھی فائل کے اوپر لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ایکسیس کنٹرول انفارمیشنز کو کہتے ہیں ایکسیس کنٹرول، کہ کون سے یوزر کو کیا پرمیشنز ہیں، اس کو مینٹین کرنا بھی فائل سسٹم کا کام ہے. او ایس ایکٹیویٹیز میں آپ کے پاس فائلز کو کریٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا، اور ڈائریکٹریز کو کریٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا، یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کی ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. اس کے علاوہ پرمٹیوز ٹو مینیپولیٹ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز، کہ کون جو ہے فائلز کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے اور ان کی ڈائریکٹریز کو کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو فائلز ہیں ان کو سیکنڈری اسٹوریج کے اوپر کیسے میپ کیا جائے گا، اس کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا، اور جو بیک اپ فائلز ہیں ان کو نان والٹائل اسٹوریج میڈیا کے اوپر کیسے ارینج کرنا ہے، یہ بھی فائل سسٹم مینجمنٹ میں آتا ہے. ماس اسٹوریج مینجمنٹ، تو ایسا ڈیٹا جو مین میموری میں نہیں آ سکتا، یا ایسا ڈیٹا جو ہمیں مین میموری میں ریکوائرڈ نہیں ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، تو ان کو ہم سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں اسٹور کرتے ہیں. اور اس کی جو پراپر مینجمنٹ ہے وہ کروشل ہے، وہ مینج ہو ڈیٹا. اور جو آپ کے کمپیوٹر سسٹم کی اسپیڈ ہے وہ ڈسک سب سسٹم اور اس کے الگوریدم کے اوپر ریلائی کرتی ہے. آپریٹنگ سسٹم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ماس اسٹوریج مینجمنٹ کے لیے، وہ ماؤنٹنگ اور ان ماؤنٹنگ ہے. لائک آپ نے کوئی ڈرائیو لیٹر یوز کرنا ہے، اس کو ماؤنٹ کرنا ہے یوز کرنے کے لیے، تو یہ بھی آپریٹنگ سسٹم ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. فری اسپیس کتنی ہے ہر ڈرائیو کے اندر، ہر ڈرائیو لیٹر میں، اس کو مانیٹر کرنا، اسٹوریج کو الوکیٹ کرنا، ڈسک سیجلنگ کرنا، پارٹیشننگ کرنا، اور اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ سارا ماس اسٹوریج مینجمنٹ کا آتا ہے. کیشنگ، نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے آپریٹنگ سسٹم میں وہ کیشنگ ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے اور بہت سے لیولز کے اوپر پرفارم کیا جاتا ہے، ہارڈ ویئر میں، آپریٹنگ سسٹم میں، سافٹ ویئر میں. تو کیشنگ ایکچولی کیا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو سلور اسٹوریج میڈیم سے فاسٹر اسٹوریج میڈیم کے اوپر ٹیمپریریلی موو کرنا کیشنگ کہلاتا ہے. اب جو کیشی ہے، کیشے میموری ہے، وہ فاسٹر اسٹوریج ہے. تو رجسٹر کے بعد جو سب سے فاسٹر اسٹوریج ہے وہ کیشے ہے، اور کیشے کے بعد ریم آتی ہے یا مین میموری ہے. تو جو بھی انفارمیشن کیشے سے ریٹریو ہوگی وہ فاسٹ ہوگی. اگر ہمیں کوئی ڈیٹا ایسا چاہیے جو بہت فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے، تو ایسے ڈیٹا کو کیشے میموری میں اسٹور کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو فردر ہم پروگرام میں with بیٹر اسپیڈ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. جو کیشے کا والیوم ہوتا ہے وہ اسمالر ہوتا ہے. ہم نے اسٹوریج ہیرارکی میں دیکھا تھا جیسے جیسے والیوم انکریز ہوتا ہے، ایکسیس ٹائم جو ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے، اور جیسے جیسے
वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एक्सेस टाइम जो है वो स्मॉल होता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो जो कैश मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक क्रिटिकल डिवाइस है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन प्रॉब्लम है। तो कैशे साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये डिफरेंट टाइप की स्टोरेज हैं और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइंड है। लाइक जो रजिस्टर्स हैं, इनका जो साइज़ है, वॉल्यूम है, वो टिपिकल साइज़ जो है लेस देन 1 KB है, वेरी स्मॉल इन स्पेस। और इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो कस्टम मेमोरी विद मल्टीपल पोर्ट्स, CMOS इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसके ऊपर ये रजिस्टर जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें जो एक्सेस टाइम है वो नैनो सेकेंड में 0.25 से 0.5 तक होता है। तो अगर ये एक्सेस टाइम की रो को आप कंपेयर करें तो रजिस्टर जो है वो सबसे फास्टर स्टोरेज मीडियम है और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 20,000 या 100,000 तक होती है, 100,000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये भी तकरीबन सब जो जितने भी आपके पास ये स्टोरेज मीडियम्स हैं उन सब में ज़्यादा है। और इसको जो मैनेज करता है वो कंपाइलर करता है। और इसके बाद जो स्टोरेज मीडियम आता है वो कैशे आता है, कि अगर रजिस्टर में स्पेस नहीं है तो वो डेटा कैशे में स्टोर हो जाता है। कैशे में जो टिपिकल साइज़ है वो लेस देन 16 MB होता है। ये चिप के ऊपर या ऑफ चिप एस CMOS SRAM के ऊपर होता है। इसका जो एक्सेस टाइम है रजिस्टर से डबल होता है, या रजिस्टर के जो बाउंड्री लाइन एक्सेस टाइम है 0.5 से 25 नैनो सेकेंड तक होता है। और इसमें जो बैंडविड्थ है वो 5000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। ये हार्डवेयर मैनेजमेंट होती है और इसको इसके जो बैकअप में कैशे के मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी का जो टिपिकल साइज है वो 64 GB से लेस है और ये CMOS रैम टेक्नोलॉजी के ऊपर, SRAM टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ट होती है। इसमें जो एक्सेस टाइम है 80 टू 250 मिली सेकेंड है और इसमें बैंडविड्थ 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है और इसका जो बैकअप है वो डिस्क है। डिस्क जो है वो सॉलिड स्टेट डिस्क हो सकती है और इसकी जो साइज़ है वो लेस देन 1 TB है। फ्लैश मेमोरी इज़ एन एग्जांपल। तो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। इसकी जो बैंडविड्थ है वो 50,000 मेगाबाइट्स। इसका जो एक्सेस टाइम है वो 500 नैनो सेकेंड तक है। इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और इसके बैकअप में अगेन डिस्क होती है। लेकिन ये वाली जो डिस्क है ये मैग्नेटिक डिस्क है और इसका जो टिपिकल साइज है लेस देन 10 TB है। और इसमें जो एक्सेस टाइम है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें बैंडविड्थ 20 टू 150 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है और इसके बैकअप पे डिस्क या टेप ड्राइव होती है। अब एक सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि हमने एक डेटा को माइग्रेट करना है, डेटा ए को फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर। तो मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट के अंदर जो जो भी रीसेंट वैल्यू होगी, जो भी स्टोर होती है, उसकी जो हायरार्की है वो ये है कि मैग्नेटिक जो डिस्क से डेटा मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से कैशे में, और कैशे के बाद हार्डवेयर रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट के अंदर कैशे कोरेंसी होनी चाहिए कि जितने भी CPU हैं वो उनकी जो रीसेंट वैल्यू है वो कैशेस में होनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर ये जो सिचुएशन है वो इससे कम्प्लेक्स हो जाती है और उसमें बहुत सी कॉपीज़ होती हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे।
کہ جب ہم نے ڈیٹا موو کرنا ہے وہ کیسے کیا جائے گا. آئیو سب سسٹم ایک پرپز آپریٹنگ سسٹم کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے ہارڈ ویئر ڈیوائسز کی اس کو یوزر سے ہائڈ رکھنا. تو یونکس کے اندر بھی آئیو سب سسٹم ہوتا ہے جو آئیو ڈیوائسز کی جتنی بھی کمپلیکسٹی ہے وہ ہائڈ کرتا ہے یوزر سے. آئیو جو سب سسٹم ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے میموری مینجمنٹ آف آئیو انکلوڈنگ بفرنگ اسٹورنگ ڈیٹا ٹیمپریرلی وائل اٹ از بینگ ٹرانسفر کیشنگ کرنا یا اسٹورنگ پارٹ آف ڈیٹا ان فاسٹر اسٹوریج فار پرفارمنس پولنگ دا اوور لیپنگ آف آؤٹ پٹ آف آن جاب ود ان پٹ آف ادر جاب. اس کے علاوہ جو جنرل ڈیوائس ڈرائیور انٹرفیس ہوتا ہے جس کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ڈیوائس کنٹرولر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی ڈیوائسز کے لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ایک امپورٹنٹ جو فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا وہ پروٹیکشن اینڈ سیکورٹی. تو پروٹیکشن سے مراد ایسا میکانزم ہے کہ جو پروسیس ایکسیس کو کنٹرول کرے. مطلب جو یوزرز ہیں وہ ریسورسز جو ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ڈیفائنڈ ہوں. سیکورٹی سے مراد ہے ڈیفینس آف دی سسٹم اگینسٹ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اٹیک. تو اس میں بہت سی رینج ہے جس میں نمبر آف اٹیکس ہیں جس میں ڈینائل آف سروس وارمز وائسز آئیڈینٹی تھیفٹ آف سروسز اور اس کے علاوہ بہت سے جو تھریٹس ہیں وہ کسی بھی سسٹم کو ہو سکتے ہیں. تو ان تھریٹ سے سسٹم کو محفوظ کرنا یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم کا فنکشن ہے. سسٹم جو ہے وہ پہلے ڈسٹنگش کرتے ہیں یوزرز کے درمیان کہ کون سا یوزر کیا اس کا کیا رول ہے. لائک یوزر آئی ڈیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یوزر کے ڈفرینٹ لیولس ہیں. کوئی پاور یوزر ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹر لیول کا یوزر ہے, کوئی گیسٹ یوزر ہے. تو اس کے مطابق وہ فنکشن پرفارم کر سکتا ہے. تو یوزر آئی ڈیز کے اندر جو ہے اس کا نیم اور ایسوسیٹڈ نمبر وغیرہ ہوتے ہیں. پھر یہ جو یوزر آئی ڈیز ہیں وہ جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق جو پروسیس کنٹرول کا ایکسیس ہے وہ اس یوزر کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گروپ آئیڈینٹیفائر بھی ہوتے ہیں کہ اس میں ہم ایک سیٹ آف یوزرس کو ایک گروپ آئی ڈی دے دیتے ہیں لائک ایڈمنسٹریٹر گروپ یا پھر گیسٹ گروپ. تو اس کے مطابق پھر اس کا ایکسیس کنٹرول ہو جاتا ہے. تو پریولیج اسکلیشن بھی پاسبل ہے کہ اس میں ایک یوزر کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو اس کو کوئی افیکٹو آئی ڈی دے دیں جس سے زیادہ رائٹس ہو تو یہ بھی پاسبل ہے کہ پریولیج اسکلیشن بھی ہو سکے. آپ کسی یوزر کو آتھرائز کرنا چاہ رہے ہیں رائٹس کے لیے تو وہ بھی اس میں یہ فیچر ہونا چاہیے. تو بہت سے جو آپریٹنگ سسٹمس ہیں ان کے اندر یوزر آئی ڈیز ہوتی ہیں. ونڈوز کے اندر جو سیکورٹی آئی ڈی ہوتی ہے اور یہ جو نومیریکل آئی ڈیز ہیں وہ یونیک ہوتی ہیں اور ہر یوزر کے لیے آسان ہوتی ہے. جب بھی کوئی یوزر سسٹم میں لاگ ان ہوتا ہے تو پھر جو اتھینٹیکیشن اسٹیج ہے وہ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ اس کی یوزر آئی ڈی کیا ہوگی فار دیٹ پرٹیکولر یوزر. پھر وہ یوزر آئی ڈی جو ہے جتنے بھی یوزر کے پروسیسز ہوتے ہیں یا تھریڈس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے. تو جب بھی وہ آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یوزر کے لیے کب ریڈیبل ہو تو دوبارہ یہ ٹرانسلیٹ بیک کر دی جاتی ہے بیک ٹو دی یوزر نیم وایا دی یوزر نیم لسٹ. تو آج کا لیکچر یہاں تک. باقی پھر ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. کوئی کویشچن ہے تو پوچھیں. ہاں اچھا. پروسیس مینجمنٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جو ان ایگزیکیوشن ہوتا ہے. تو پروسیس جو ہے وہ یونٹ آف ورک ہے کسی بھی سسٹم کے اندر
پروسیس جو ہے وہ ایک پیسیو اینٹی نہیں ہے، پروسیس ایک ایکٹیو اینٹی ہے، جبکہ پروگرام جو ہے وہ ایک پیسیو اینٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم میں بہت سے پروگرام انسٹالڈ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پروسیس اسی پروگرام کو کہیں گے جو پروگرام ان ایگزیکیوشن ہو۔ باقی جو پروسیسز ہوں گے، باقی جو پروگرامز ہوں گے ان کو ہم پروسیس نہیں کہیں گے، وہ پروگرام ہوں گے۔ جب ہم کسی پروگرام کو رن کریں گے تو پھر وہ پروسیس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی پروسیس ایگزیکیوشن میں ہوتا ہے تو پروسیس کو ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ ریسورسز سی پی یو ٹائم ہے، میموری اسپیس ہے، آئی او ہے، فائلز ہیں، یا پھر انیشلائزیشن ڈیٹا ہے۔ تو جب ہم کوئی پروسیس کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں، جب وہ کوئی پروسیس اپنا جو ریکوائرڈ ٹاسک ہے یا ڈیزائرڈ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو پروسیس کو ریسورسز ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو آپریٹنگ سسٹم ریکلیم کرتا ہے، ایسے ریسورسز کو جو ری یوزیبل ہوتے ہیں، لائک آئی او ہے، میموری ہے، سی پی یو ٹائم ہے۔ تو اس طرح کے ریسورسز کو آپریٹنگ سسٹم ریکلیم کر کے کسی اور پروسیس کو جو ریڈی اسٹیٹ میں ہوتا ہے اس کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں۔ جو سنگل تھریڈڈ پروسیسز ہیں ان کا ایک پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے جس میں نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈریس ہوتا ہے جس کو ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی پروسیسز ہوتے ہیں اس میں ایک پروسیس کے اندر جتنی بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ سیکوینشلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، مطلب ایک ون ایٹ اے ٹائم، جب تک کہ وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ جو ملٹی تھریڈڈ پروسیسز ہیں اس میں ایک پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے پر تھریڈ۔ ٹپیکلی سسٹم ہیز مینی پروسیسز، some user, some operating system running concurrently on one or more CPUs۔ تو اس میں یہ ایک یوزر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ ایک سے زیادہ سی پی یوز کے اوپر بھی کام کر سکتا ہے، اور مے بی ہی کین رن مور دین ون پروسیسز۔ تو جو کنکرنسی ہے وہ جو اچیو کی جاتی ہے وہ بائی ملٹی پلیکسنگ اچیو کی جاتی ہے۔ جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں ان کے لیے جو سی پی یوز کو ملٹی پلیکس کر دیا جاتا ہے، تو اس سے کنکرنسی اچیو کی جاتی ہے۔ اب پروسیس مینجمنٹ کے درمیان جو بھی ہم پروسیس رن کرتے ہیں، ٹرمینیٹ کرتے ہیں، ریسورسز کو ریکلیم کرتے ہیں، تو اس کی یہ سارا پروسیس مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ تو پروسیس مینجمنٹ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اور جن کے لیے آپریٹنگ سسٹم رسپانسیبل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو پروسیس مینجمنٹ کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ اب جو پروسیس مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو فرسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ ہے کریٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ بوتھ یوزر اینڈ سسٹم پروسیسز۔ تو کچھ پروسیسز ایسے ہیں جن کو یوزر انیشیٹ کرتا ہے، اور کچھ پروسیسز ایسے ہیں جن کو سسٹم اٹ سیلف انیشیٹ کرتا ہے۔ تو ان کو کریٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا، یہ آپریٹنگ سسٹم کی رسپانسبلٹی ہے، اینڈ یہ ون آف دی ایکٹیویٹیز ہیں وچ آر ریکوائرڈ فار پروسیس مینجمنٹ۔ دوسری ایکٹیویٹی پروسیس مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ہے سسپینڈنگ اینڈ ریزیومنگ پروسیسز۔ کہ کوئی پروسیس ایکٹیو اسٹیٹ میں ہے، رن ہو رہا ہے، تو اس کو سسپینڈ کرنا ڈیو ٹو اینی ریزن، کسی اور پروسیس کو آپ نے کچھ سورسز الوکیٹ کرنے ہیں، کسی کو جو رننگ اسٹیٹ سے ویٹ اسٹیٹ میں لے کے جانا ہے، یا پھر آپ نے کسی پروسیس کو